الرٹ جاری ہوا کہ باؤ سلطان کا مزار بھی خطرے میں ہے. ایک دفعہ پہلے ڈوب چکا ہے. اب جو حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے یہ حقیقی قبر نہیں ہے. جو اصل قبر تھی وہ دریا لے گیا. موجودہ نقلی قبر ہے جہاں پر عرس شرس لگتی ہے. یہ حضرت سلطان باہو کی اصلی قبر ہی نہیں. یہ بناوٹی ہے. لوگوں نے وہاں پر بکرے چھترے نظر نیازیں منت منوتیاں تو ایک کھانے پینے کا پروگرام بنایا. ادھر بنیر میں بنیری بابا تھا, اس پہ بھی پانی چڑھ گیا. بنیر بابا مشکل کشا اپنے کمرے کو نہیں بچا سکا, اوپر پانی چڑھ گیا. ادھر دریا سب بابوں کو اڑا کے لے گیا. ہمارے کلور کوٹ میں 7 مشکل کشا بنائے ہوئے تھے اور 7 بابے تھے. سمندر تلو بڑا تے بابا نو اتو چاہ کے مارا, سارے گئے. شرک کے اڈے ختم. اب کہتے کیا ہیں جی اچھا اللہ کی مسجدیں بھی تو ڈوب جاتی ہیں. اے بے ایمانو, شرم نہیں آتی تمہیں یہ مثالیں دیتے؟ عام سی بات ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ وہ ذات ہے فعال لما یرید, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. فرمایا اللہ پہ کسی کو قیاس نہ کرنا. لیسا کمثلہ شیء, اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں. اور فرمایا مشرکو لا تضربوا للہ الامثال, اللہ کی مثالیں مت دینا. اب ایک آدمی کہے میں نماز نہیں پڑھتا, کیوں اللہ نہیں پڑھتا؟ ٹھیک ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کہتے ہیں میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ خود بے نماز نہیں پڑھتا. یہ مثال صحیح ہوگی؟ ایک آدمی کہتے ہیں میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اللہ خود روزے دار نہیں. میں حج نہیں کرتا, اللہ حج نہیں کرتا. یہ مثال ہے. یہ مثالیں تم لے کے لوگوں کے سامنے آئے اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ رب ہے, وہ خالق ہے, اور اس نے یہ کائنات بنائی ہے ابتلا اور امتحان پر. اور مسجدیں تیری بنائی ہوئی ہیں, اس کی بنائی ہوئی نہیں. قسماً تو نے بنائی ہے, تو نے اپنی طرف سے بنائی ہے. تو اللہ نے سیلاب بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ابتلا اور امتحان. دوسرے کائنات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے یہ بہانہ بنانا, ایک آدمی خنزیر کھائے اور کہے کہ خنزیر بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا, بکری بھی تو اللہ نے پیدا کی, خنزیر بھی اللہ نے پیدا کیا. ایک آدمی کتا کھائے اور پھر مثال دے کہ بھائی گائے حلال ہے, وہ بھی اللہ نے پیدا کی, کتا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نا, وہ بھی میں کھانا شروع کروں کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ پر بندوں کو قیاس کرنا سب سے بڑا زند کا یہ ہے. اللہ وہ ہے جس کی مثل بھی نہیں, جس کی ند بھی نہیں, جس کی ضد بھی نہیں. کیسے مسیح ہی ڈوب جان دیا. واہ واہ, کیسی مثال. نمبر 2 یہ کہ اللہ کو تو نے چھوڑا کیوں تھا؟ کہ اللہ دیر کرتا ہے, بابا ذرا ایڈوانس کر دیتا ہے. یہی تھا نا. بابے کو پکڑا کیوں تھا, اس کو پکارا کیوں تھا, کس نظریہ کے ساتھ؟ کہ اللہ کو پکارے, اللہ میری سنتا نہیں, بابا ایڈوانس سنتا ہے, یہ جلدی سنتا ہے. اس لیے کہ تو نے بابے کو پکڑا تو پھر بابے کو بھی اللہ پر قیاس کرے تو بے ایمانہ پھر اللہ کو چھوڑ کے بابے کو پکڑا کیوں؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. بابے کو تو نے مشکل کشا پکڑا تھا کہ اللہ نہیں کرتا تھا. تیرے عقیدے کے مطابق اللہ نہیں کرتا, بابا کر کے دیتا ہے. یہ سیڑھیاں نے, پوڑیاں نے,
اور کوٹھے تے چڑھنا ہوئے پوڑیاں دی لوڑ پوندی ہے تے تیری پوڑی خود ہی ڈوب گئی تے چڑھے گا کس پہ؟ سیڑھی تو خود بھی ڈوب گئی. تو اللہ کو چھوڑنے کا فلسفہ یہ تھا کہ بابا ایڈوانس کرتا ہے، بابا اپنے لیے نہیں کرتا تو تیرے لیے کیا کرے گا؟ اپنا مزار بابا نہیں بچا سکتا، اپنے مریدوں کو ساری چرخ بھی ڈوب گئی، بھنگ بھی اوپر جو نیک ولی اللہ چرسی بیٹھے ہیں بھنگی مزاروں پہ وہ بھی ساری گئی. تیسرا، اللہ مسجد کے اندر نہیں رہتا. اللہ کسی مکان میں نہیں، وہ مکانوں سے پاک ہے. جو مکان میں مکین ہو وہ اللہ ہی نہیں. کہ تو اعتراض کرے جی مسجد میں بھی پانی آ جاتا ہے، مسجد میں پانی آنا تب اعتراض بنتا کہ اللہ بھی مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا اور اللہ پر پانی آ جاتا. اللہ مکان سے پاک ہے، وہ کسی مسجد کے اندر اس کا ڈیرا نہیں. اور بابے کا ڈیرا قبر کے اندر ہے، چاہے ہڈیاں بھی پڑی ہے، چاہے بابا گل بھی گیا، لیکن ہے تو ڈیرا قبر میں. بابا قبر میں ہے اور بابے پہ پانی پھر گیا تو پھر اللہ پہ قیاس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب جو مر جائے وہ تمہاری سنتا ہی نہیں. حاجت ربائی کیا کرے گا؟